بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، خوش رکھے۔ پیارے ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو سوال لے کر آیا ہوں۔ جو میرے پاس دو سوال آئے ہیں، جس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کنڈے کی نیاز کے تعلق سے، خاص کر کے کنڈے کی نیاز سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال، کہ اس میں پاک اور ناپاک لوگوں کے لیے الگ الگ سے جو ہے شرنی ہوتی ہے، کہ جو پاک لوگ ہیں وہ یہ فاتحہ والا کھائیں گے، جو ناپاک ہیں وہ اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو اس کے جواب کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا سوال میرے پاس آیا ہے کہ نکاح پڑھانے کا جو ہدیہ ہمارے علماء کرام لیا کرتے ہیں، نکاح پڑھانے کی اجرت یعنی کہ ہدیہ لینا کیسا ہے، لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ انہی دونوں سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو میں۔ بس اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے معزز ناظرین کرام، چند روز پہلے میں نے کنڈا کی نیاز کے حوالے سے دو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو۔ اس میں نے اس کے تعلق سے کئی جواب، کئی غلط فہمیوں کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ سوال رہ گیا تھا کہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں، کہ پاک لوگ جو فاتحہ کا کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے کھانا کیسا ہے، کیا وہ فاتحہ کا کھانا ناپاک لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی جن پر غسل وغیرہ ہو واجب وہ کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاتحہ کا کھانا یوں تو پاک رہنا ہر انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر فاتحہ کا کھانا ناپاک انسان کھا لے تو اس میں کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پاک صاف رہے تو ہر حال میں اچھا ہے۔ رہا دوسرا سوال کہ نکاح پڑھانے کا ہدیہ لینا یعنی اس کی اجرت لینا کیسا ہے، تو اس کے پہلے ویڈیو میں نے شادی بیاہ کے خرافات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتایا تھا کہ شادیوں میں ہمارے یہاں معاشرے میں کیا کیا خرابیاں چل رہی ہیں، کس طرح سے جو ہے شادی کے نام پر رسمیں کی جاتی ہیں، بیہودہ رسمیں کی جاتی ہیں، رت جگہ کے نام پر، تو کہیں ہلدی مہندی کے نام پر، کہیں بارات کے نام پہ ناچ گانا ڈی جے وغیرہ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو رشتہ لگنے سے لے کر کے شادی مکمل ہو جانے تک کہیں اس بات پر وہ دھیان نہیں دیتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن سنت صرف نکاح کو چھوڑ کر کے جب سے رشتہ لگتا ہے اس وقت سے لے کر کے شادی مکمل ہو جانے تک آپ بتائیں کہ کیا یہ سارا معاملات جو ہوتا ہے یہ سب دینوں اور سنیت کے طریقے پر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سارا کام خرافات کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنی بنائی ہوئی رسموں کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی اسلامی طریقے سے رسم و رواج نہیں ہوتی، سب خرافاتی طریقے سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو شادی شروع سے لے کر آخری تک ساری رسمیں بیہودہ اپنی شان، جھوٹی شان، اپنی اکڑ دکھانے کے چکر میں کرتے ہیں، انہیں ان تمام معاملات میں کہیں دین کی یاد نہیں آتی کہ یہ سب سنت کے طریقے پر ہے یا اس کے خلاف ہے، یہ دین کے طریقے پر ہے یا دین کے خلاف ہے۔ لیکن جب یہاں تک کہ جو سنت ہے، جس کو نکاح سنت کہتے ہیں، جب نکاح ہونے لگتا ہے اس وقت بھی خرافات پیچھا نہیں چھوڑتا، یعنی ادھر ہمارے علماء ائمہ حضرات نکاح پڑھا رہے ہیں اور ادھر ویڈیو کیمرہ چالو ہو جاتا ہے، ادھر تصویریں موبائل کے ذریعے سے، کیمرہ کے ذریعے سے لینے لگ جاتے ہیں۔ تب انہیں دین کی یاد نہیں آتی ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں سوچتا کہ ہم پوچھیں کہ یہ ویڈیو بنانا کیسا ہے۔ لیکن جب نکاح پڑھانے والے وہ نذرانہ مانگنے لگ جاتے ہیں، ہدیہ مانگنے لگ جاتے ہیں، 1000، 2000، 1100، 2200، تب پھر ایک سے ایک مفتی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اور سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ارے یہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ نکاح پڑھوانے کی قیمت لیا جائے؟ یہ تو سراسر غلط ہے، کہاں سے اتنا دیا جائے گا؟ 1100 یا 11000 یا 5000 نکاح پڑھانے کی اجرت لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اپنی خوشی سے دے دے،
दे दिया जाए, उसको ले लेना चाहिए। किसी किताब में लिखा हो तो बताओ ये कहाँ तक दुरुस्त है। ऐसे ऐसे तरह तरह के सवाल लोगों की तरफ से होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब इनसे बड़ा मुफ्ती कोई है ही नहीं, कोई जानकार दीन का इनसे ज्यादा नहीं है इस महफिल में। लेकिन वो बेचारे जो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-30 हजार रुपया डीजे के पीछे, नचनियों के पीछे, खुराफात में जहन्नम के रास्ते पर चलने के लिए रुपया खर्च कर देते हैं, वो 1100, 5000, 2000 रुपया मौलाना को देने में उनका जनाजा निकल जाता है। फिर वो फतवा पूछने लग जाते हैं। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि देखें कि अइम्मा हजरात, हमारे उलमा किराम जो निकाह पढ़ाते हैं, उनको हदिया कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। तो निकाह पढ़ाने का जो हदिया है उसके ताल्लुक से आप समाअत फरमाएं गौर से। उसमें मसला ये है कि अगर दुल्हन बाकिरा यानी कि कुंवारी हो, पहला निकाह हो, तो इसका निकाह पढ़ाने का हदिया 1 दीनार रकम है। यानी जो निकाह पढ़ाए उसकी हदिया 1 दीनार है। और अगर ये निकाह दूसरा है, दूसरी बार है, वो बेवा औरत है और उसका अब दूसरा निकाह हो रहा है, तो फिर निकाह पढ़ाने वाले का हदिया आधा दीनार होता है। और दीनार जो है वो सोने का हुआ करता है और 1 दीनार का मौजूदा वजन 4 ग्राम 665 मिलीग्राम होता है। जैसा कि सैयदी ताजुश शरिया ने फतावा ताजुश शरिया में बयान किया है कि आज के भाव से 1 दीनार की कीमत तकरीबन 25,000 रुपया होता है। लिहाजा बाकिरा यानी कि कुंवारी औरत का निकाह पढ़ाने का हदिया हुआ 25,000 रुपया, और दूसरा निकाह यानी बेवा औरत का निकाह है जो दूसरी बार हो रहा है, तो उसका हदिया आधा दीनार यानी कि 12,500 रुपया होता है। इससे कम की रकम काजी अइम्मा मसाजिद साहब को पढ़ाते हैं, यानी इससे कम रकम में। यानी पहला निकाह अगर पढ़ा रहे हैं तो 25,000 रुपया, और अगर वो दूसरा निकाह है तो उसका हदिया 12,500 रुपया। इससे कम में अगर कोई काजी अइम्मा मसाजिद हजरात, हमारे उलमा किराम, इससे कम में अगर पढ़ाते हैं तो ये इनका मुसलमानों के ऊपर करम है और एहसान है। तो सुना आपने, जान लिया कि निकाह पढ़ाने का हदिया होता है 25,000 या 12,500। अब अगर 25,000 से वो कम लेते हैं तो फिर वो आप पर एहसान करते हैं, मगर उनका हक बनता है कि वो आपसे 25,000 रुपए का मुतालबा कर सकें। लेकिन आपको गैरत नहीं आती कि नाजायज कामों में दुनिया का पैसा फूंक देते हो, लेकिन इमाम को निकाह पढ़ाने के नाम पे मसला पूछने लगते हो। तो मसला मैंने बता दिया कि आप 25,000 रुपया दीजिए, फिर सवाल कीजिए। इमामों को ये चाहिए कि हर हाल में ये पैसे वसूल करें ताकि डीजे पर नाचने वालों को उनकी औकात का पता चल जाए। जिस दिन अइम्मा मसाजिद मुत्तहिद हो जाएंगे, कौम की अक्ल ठिकाने पर लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि इतना हदिया लेना चाहिए, उनके लिए ये काफी है, और ना मानने वालों के लिए कुछ भी काफी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। गुजारिश है कि इस वीडियो को और लोग तक शेयर कर दें ताकि लोग भी इससे वाकिफ हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।